ٹائیگر فورس پہلے دکانداروں پہ چھاپے بھی مارنے شروع کر دیے تھے انہوں نے, پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا بھی کام کیا, تو آگے سے لوگ ان کو تھپڑ مارتے تھے, لڑائیاں ہو جاتی تھی. یہ فورس عمران خان رہائی فورس سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل قدم ہے جو اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری دی نقل ہوئی ہے, سمجھے. حالانکہ بشرا بی بی اپنے موکل کے ذریعے بھی ساری باتیں بتا سکتی تھی, تو خاص حد تک وہ میسج میرے خیال میں پہنچ گیا ہے. 4 سٹار والا کام ہے نا, خان صاحب دا 5 سٹار ہو گیا اندر. یہ بھی آپ کو انفارمیشن کہ دیسی مرغا جو ہے اس کے ساتھ کیا مرغابیاں بھی رکھی جائیں گی اب؟ سر جو دل کرے گا وہ رکھا جائے گا خان صاحب کا. علیمہ صاحبہ کی خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. مجھے بتائیں, عمران خان رہائی فورس جو سہیل افریدی صاحب نے بنائی ہے, کیا یہ اعلان آپ کی مرکزی قیادت کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بنیادی طور پہ یہ الیکشن آنے والے جو الیکشن ہے نا, کہ ملک جام کر دو, فائنل کال بھی تو اندر سے آئی تھی, احتجاج کی فائنل کال تھی وہ اندر سے آئی تھی. ابھی بھی تو انہوں نے بند کیے تھے نا, اپنے بندے بٹھا کے بند کیے تھے نا. یہ جیل پھلانگنے کا بھی اگر ان کو موقع ملے, یہ موقع نہیں آگے سر, جانے نہیں دیں گے. سر, معذرت کے ساتھ دیکھیں, گنڈا پور دیکھیں, جاوید صاحب کے ساتھ ملک میں قانون پریویل کرتا ہے. قانون پریویل کرتا ہے, لیکن قانون کوئی مننے تو پھیرے نا. وہ اپنے پہ ایک پرچہ کرا لے, اس کے بعد مجھے بتائے اس ملک میں قانون ہے. گنڈا پور تو اشتہاری بھی قرار دیے گئے, اور وہی جیب میں بھی ڈالنی ہے, گلے کے اندر نہیں. سر فوٹو سیشن تو پھر دیکھیں لیڈر کا, سر فوٹو سیشن علیحدہ ہے. آپ کے پاس ایک ایک چیز تھی, آپ چاہتے ملک کی قسمت کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے تھے. ویل انفارمڈ شخصیت سے ایک انٹیلیجنس ادارے کی, تو میں نے کہا سر معافی مل رہی کہاں صاحب. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہریار اور میرے ساتھ موجود ہیں مجاہد جعفری صاحب. ناظرین, ہم نے خان صاحب کی آنکھ پہ بڑی گہری نظر رکھی ہوئی تھی, لمحہ و لمحہ کی صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے. سورسز ہم دونوں کے ذرا ایکٹیو تھے, میرا سورس ذرا باہر تھا, جعفری صاحب کا سورس ذرا جیل کے اندر کہیں پایا جا رہا تھا, تو خبریں بڑی گرما گرم آ رہی تھی, اور اب تک کی جتنی بھی خبریں ہیں وہ تصدیق ہوئی ہیں. کل جیسے کہ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بشرا بی بی کی بھابھی نے ان سے ملاقات کی اور 20 منٹ تک ملاقات کی ہے. اس 20 منٹ کی ملاقات کے بعد اس کے بعد جو ہے بشرا بی بی نے خان صاحب سے ملاقات کی. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شجرہ نسب اگر ان کی بھابھی کا دیکھیں تو وہ کہاں جا کے مل رہا ہے, اس پہ ہم ذرا کھل کے بات نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن یہ کنفرم ہے کہ بیک ڈور کچھ نہ کچھ امید پیدا ہوئی تھی, کچھ نہ کچھ پیش رفت کی طرف جو ہے وہ گاڑی آگے بڑھی تھی. لیکن اس کے بعد جو ہے صورتحال پھر بگڑتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ خان صاحب نے شاید, جس سے یہ ڈپکٹ ہو رہا ہے کہ شاید انہوں نے باتیں مارنے سے انکار کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے سہیل افریدی صاحب ہیں, انہوں نے عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان کر دیا ہے. مجاہد جعفری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. ٹائیگر فورس, الحمدللہ. ٹائیگر فورس تو سنی تھی آپ نے, وہ ٹائیگر فورس پہلے دکانداروں پہ چھاپے بھی مارنے شروع کر دیے تھے انہوں نے, پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا بھی کام کیا, تو آگے سے لوگ ان کو تھپڑ مارتے تھے, لڑائیاں ہو جاتی تھی. تو ٹائیگر فورس کو تو بڑی مار پڑی تھی. تو اب یہ جو عمران خان رہائی فورس ہے, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے گلی محلوں میں آئے گی. پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں, پھر جیل کے اندر جائیں گے. بڑی مہربانی, آپ نے مجھے وقت دیا. یہ فورس عمران خان رہائی فورس سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل قدم ہے جو اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری دی نقل ہوئی ہے, سمجھے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ رہائی فورس بنی, اچھی بات ہے. اپنے لیے, اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے. تو آپ نے جو انفارمیشن دی تھی نا, وہ تو تھی کہ بشرا بی بی کی ان کی بہن اور بھابھی سے ہو گئی ملاقات, تقریباً بیٹی سے, مہرون نساء سے, بیٹی سے اور بھابھی سے ہو گئی ملاقات. وہ جو بھی میسج گیا, نہ میں اس کی کوئی تصدیق یا تردید کرتا ہوں, نہ آپ کریں, بالکل جو بھی میسج گیا وہ خان صاحب تک پہنچنا تھا. دیکھیں فیسیلیٹیشن کا لیول دیکھیں, خان صاحب کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. خان صاحب تک وہ پیغام پہنچنا تھا. پھر خان صاحب کی بشرا بی بی سے 30 منٹ کی ملاقات رکھوائی گئی. وہ ساری حالانکہ بشرا بی بی اپنے موکل کے ذریعے بھی ساری باتیں بتا سکتی تھی خان صاحب کو, لیکن ان کو پرسنل وزٹ کرنا پڑا. تو خان صاحب تک وہ میسج میرے خیال میں پہنچ گیا ہے کہ جو بھی میسج بھجوانا چاہیے تھا وہ میسج پہنچ گیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس میسج کے بعد آپ پی ٹی آئی کے رویے میں تھوڑی چینج دیکھیں گے. بنیادی جو پرابلم آ رہی تھی وہ آ رہی تھی عمران خان صاحب کی بانی کی سسٹر جو ہے علیمہ خان صاحب کی وجہ سے. وہ ایک پولیٹیشین نہیں ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, لیکن وہ پولیٹیسائز کرتی تھی معاملے کو. ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی, وہ باہر آ کر اس کو پولیٹیسائز کرتی تھی. اس لیے گورنمنٹ نے ان کی ملاقاتوں کو روکا, چیک کیا کہ پولیٹیسائز نہ کریں, ایز اے فیملی ممبر اپنی ملاقات کریں. پولیٹیکل ملاقاتیں بھی اسی لیے بعد میں بند ہوئی کہ
فرسٹ کریٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. تو علیمہ خان صاحبہ ابھی بھی آپ پی ٹی آئی میں دیکھیں انہوں نے دھرنے ختم کر دیے ہیں. کس بنیاد پہ کیے ہیں؟ کوئی عمران خان صاحب باہر تو نہیں آ رہے, تو وہ اسی بنیاد پر کیے ہیں کہ ان کی میڈیکل فیسلٹیز پہ انہیں تسلی ہوئی ہے کہ اچھی میڈیکل فیسلٹیز ہیں اور اچھی لیونگ کنڈیشنز ہیں خان صاحب کے لیے جیل میں جس قدر ہو. ایک اور دسا 4 سٹار والا کام ہے نا, خان صاحب دا 5 سٹار ہو گیا اندر. یہ بھی آپ کو انفارمیشن دے. دیسی مرغا جو ہے اس کے ساتھ کیا مرغابیاں بھی رکھی جائیں گی اب؟ سر جو دل کرے گا وہ رکھا جائے گا خان صاحب کا. وہ تو پہلے بھی ایسی تھا, لیکن تو انہوں نے سلیکشن کی ہوئی تھی نا کہ مجھے یہ چاہیے, ورنہ وہ چاہے ہرن کے گوشت کی ڈیمانڈ کر دیں وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. سر 10 دنیا کے بڑے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیموں کے کپتانوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ رعایت کریں, ان کے ساتھ مہربانی تو چلیں کرکٹ کے پہلو سے انہوں نے لکھا 1 سٹار بڑھا دیا نا انہوں نے 5 سٹار کر دیا. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بنیادی جھگڑا تھا نا وہ علیمہ خان صاحبہ کا تھا, جو ان کا بھی مجھے جو آج عدالتی کاروائی ہوئی ہے نا علیمہ صاحبہ کی خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, اور یہ وارنٹ گرفتاری میں جاری کرنے کے بعد اگر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے یا وہ کوئی بھی اس کا پروسیجر, وہ تھوڑا سا بیک فوٹ پہ چلی جائیں گی. یہی میرا خیال ہے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ تھوڑا بیک فوٹ پہ چلی جائیں, تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے وہ مذاکرات بھی کر رہی ہے, بات چیت بھی کر رہی ہے. رکھنا وہاں آتا تھا تو رکھنا میرا خیال ہے کہ تھوڑا پیچھے دھکیلا جائے گا. لیکن جعفری صاحب دیکھیں, یہ آپ کی باتیں درست ہیں, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیاست میں تو کچھ چیزیں اسی طرح بیک ڈور بھی چلتی ہیں اور کچھ چیزیں پھر اگریسو بھی ہونے پڑتی ہیں. مجھے یہ بتائیں, عمران خان رہائی فورس جو سہیل افریدی صاحب نے بنائی ہے, کیا یہ اعلان آپ کی مرکزی قیادت کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں اب اس میں جو سہیل افریدی صاحب نے یہ بنائی ہے, سہیل افریدی صاحب کو خان صاحب نے علیحدہ سے ایک لائن دی ہوئی ہے, ٹارگٹ دیا ہوا ہے, اور وہ دیا ہوا ہے کہ اسٹیٹ موبلائزیشن کا, یعنی پورے پاکستان میں سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو موبلائز کرنا. بنیادی طور پہ یہ الیکشن آنے والے جو الیکشن ہے نا, یہ اس کے لیے موبلائزیشن شروع ہو رہی ہے تاکہ وہ دوبارہ ان کی پارٹی اسی طرح طاقت پکڑ سکے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے جب اندر سے ہدایت دی تھی کہ ملک جام کر دو, فائنل کال بھی تو اندر سے آئی تھی, احتجاج کی فائنل کال تھی وہ اندر سے آئی تھی. سہیل گنڈا پور صاحب تو اب لیڈ کر رہے تھے, کتنے بندے باہر آئے یار, کون آیا میں دسو, نہ لاہور تو تھوڑا بندہ اکٹھا ہویا, نہ پنجاب نے آپ کو بری طرح مسد کیا, صرف کے پی سے سوابی انٹرچینج سے اگر جتھے کچھ آ جاتے ہیں. ابھی بھی تو انہوں نے بند کیے تھے نا, اپنے بندے بٹھا کے بند کیے تھے نا, رشا کئی انٹرچینج پہ, موٹر ویز پہ اپنے لوگ بٹھا کے بند کیے تھے جو ہائی کورٹ نے اٹھایا. یہ حربے اس طرح کے کام نہیں آتے, نہ ہی رہائی فورس. آپ کا خیال ہے کہ رہائی فورس بنائیں گے تو وہ جیل پہ اٹیک کر کے تو خان صاحب کو چھڑا کے لے آئیں گے؟ دیکھیں کوئی بڑی بات نہیں ہے, سہیل افریدی صاحب جتنے اگریسو ہے نا, یہ جیل پھلانگنے کا بھی اگر ان کو موقع ملے یہ موقع ہاتھ جانے نہیں دیں گے. معذرت کے ساتھ دیکھیں گنڈا پور, دیکھیں جعفر صاحب کے ساتھ ملک میں قانون پریویل کرتا ہے, قانون پریویل کرتا ہے, لیکن قانون کوئی مننے تو پھیرے نا. گنڈا پور صاحب نے سر ایسا نہیں ہے جڑا کہتا ہے نا ملک قانون نہیں ہے, جو کہتا ہے پاکستان میں کہ یہاں جنگل کا قانون ہے, کوئی ملک نہیں تو ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قانون وہ اپنے پہ ایک پرچہ کرا لے, اس کے بعد مجھے بتائے اس ملک میں قانون ہے. گنڈا پور تو اشتہاری بھی قرار دیے گئے آپ کے سامنے, لیکن زبان اندر نہیں ہوئی. سہیل افریدی صاحب کے اوپر آپ کو پتا کتنا, سر جب چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے نا صوبے کا, تو پھر بہت ساری چیزیں سوچ سمجھ کر کرنی پڑتی ہیں. سو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے. اگر یہ فورس بن جاتی ہے, عمران خان رہائی فورس بن جاتی ہے, سہیل افریدی صاحب کا میکنزم کیا ہوگا؟ کیا گلی محلوں میں احتجاج ہوگا؟ کہاں کہاں احتجاج ہوگا؟ مجھے یہ بتا دیں, کیا لاہور میں لوگ باہر نکلیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال لاہور میں لوگ باہر نکلیں گے, یا پنجاب میں اس طرح لوگ ایجیٹیشن پہ آ جائیں گے کہ گلی محلوں میں احتجاج شروع ہو جائیں گے. یہ موبلائزیشن اتنی آسان نہیں ہوتی, اس کے لیے بہت سارا فائنانس درکار ہوتا ہے, بہت ساری کنیکشنز ہر طرح کے لیول پہ درکار ہوتے ہیں. تو بغیر فائنانس کے تو مجھے بتائیں پی ٹی آئی میں کون فائنانس کرے گا گلی محلے میں؟ کوئی نہیں. فائنانسر نہیں رہے, فائنانسر وہ علیم خان صاحب ہی سن جڑے پیسے سر جی اے ٹی ایم نہیں ہے, اے ٹی ایم ختم ہو گئے, کم رہ گئے ہیں. اب تو بجاج خان نیازی صاحب بھی پیسے نہیں نکالتے, وہ بھی ولاگنگ میں شروع کر دیے انہوں نے بھی. سر تو پیسے نہیں لب رہے سر جی. میں نے یہی عرض کیا نا, تو اس کے لیے فائنانس درکار ہوتا ہے. لیکن سہیل افریدی صاحب کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوگا. سر سہیل افریدی صاحب کے پاس پیسہ ہوگا, پر کے پی میں ہے سر, کے پی میں ہے, اور سارا بھی نہیں لگا سکتے, اتنا بھی نہیں ہے. اور پیسہ خرچنے کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے بھائی جان. تو
बानी को तो मैंने देखा है अपनी आंखों से, गले में पैसे उसने वीडियो में डाले डाल लिए। हैं और वही जेब में भी डाल लिए हैं, गले के अंदर नहीं। तो सर फोटो सेशन तो फिर देखें लीडर का, सर फोटो सेशन अलग है, लीडर होता है, सर फोटो सेशन अलग है, लेकिन आप गले में डाले हुए वापस निकाल लें, ये फोटो सेशन का हिस्सा नहीं होता। वो भी आ गया था फोटो सेशन में। चले कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, हो गई, कोई मैं मसला नहीं वैसे है। कह रहा हूँ बस वो लगाने कहाँ से है सर, वो घबरा के होंगे, थोड़े जज्बात में आगे होंगे, कोई मसला नहीं। दूसरी आज एक और चीज हुई है, खोसा साहब ने दरखास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि जी मुझे मुलाकात की इजाजत दी जाए और फलां, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हमारे सामने तो वो पिटीशन ही नहीं है जिस पे हम आपको इजाजत दें या न दें, हमारी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। सुओ मोटो का इख्तियार पे आप वापस ले चुके हैं, इसको जाके सियासी प्लेटफॉर्म पे है ना, पार्लियामेंट में जाके वहां जाके टकरे मारे। तो आपने देखा है कि जो पॉलिटिकल डिसीजन हुआ था सुओ मोटोज वाला, उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि पार्लियामेंट मुल्क की सुप्रीम तरीन इदारा है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। यही वो इदारा है जो मुल्क की किस्मत भी संवार देता है। यहां लाकर चीजों को खोल खोल के रख के डिस्कशन करके चीजें इख्तियार की जाएं तो मुल्क का भी फायदा होता है और अवाम का भी फायदा होता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है, और साकिब निसार साहब दी दूसरी मिसाल दे दो, वो भी तो जुडिशरी थी, आपके पास सारे पावर्स थे, आपके पास एक एक चीज थी, आप चाहते मुल्क की किस्मत कहां से कहां लेके जा सकते थे। आपको पता है एक पानी वाला केस हुआ था, एक निजी कंपनी के पानी को डाउन करने के लिए दूसरी निजी कंपनी को उठाने के लिए पूरा केस बनाया गया था, उसमें आपके साकिब निसार साहब बीच में फरीक थे। वो आपके केस से मुझे याद आ गया, एक और खबर ले लें, केस से मुझे आपके याद आ गया, ये जो इस अलकादर और ये तोशाखाना 2 में खान साहब जमानत की तरफ को मूवमेंट नजर आ रही है आपको जो भी। मेरी आज एक बड़ी आला जगह पे बात हुई वेल इन्फॉर्म्ड शख्सियत से एक इंटेलिजेंस इदारे की, तो मैंने कहा सर माफी मिल रही कहाँ साहब? वो कहने लगे कि जी बात ये है कि शायद किसी हद तक खान साहब को थोड़ा रिलीफ मिल जाए, मिल रहा है, लेकिन 9 मई भी सजा आएगी, बाकी केसों में भी इनको फिर मेरे मौक़िफ़ की तायद कर रहे हो ना। फिर सर सुने मैंने तो ये नहीं कहा वो अपील में चले जाएंगे फिर अलहदा होगी, बाहर नहीं आ सकते। उसने कहा उसमें भी अभी तो जिन केसेस में इनमें बाहर आना है उसमें सजा होनी है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि ओदे च भी सजा आएगी, बाकी केसेस में ना सिर्फ खान साहब को बल्कि जो उसमें इन्वॉल्व है सबको एक दफा कानून जो है ना उनके रेंज में आना पड़ेगा। बाद में वो उनको कौन सी प्ली से क्या फायदा, उसमें बेल भी तो मिल गई थी ना उन्हें, तो कौन सी प्ली में क्या फायदा मिले, लेकिन एक दफा जो है ना उन्होंने कहा कि ये सजाएं दिए बगैर ये मामला हल नहीं होना। तो मेरा ख्याल है कि जो पैगाम गया है ना वो यही है कि सजा कटा लो। मुजाहिद जाफरी साहब, यकीनन चीज़ें जो हैं वो क्लियर तो हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक उम्मीद भी जाग रही है और जो है ये भी पता चल रहा है कि खान साहब के जो मानने वाले हैं, जो उनके परस्तार हैं या उनके जो हम ख्याल हैं, वो हर सूरत खान साहब को बाहर देखना चाहते हैं। लेकिन इस ईद पे जो है वो खान साहब बाहर आते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो KP के वज़ीर आला ने जो फोर्स बनाने का ऐलान किया है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन ही ईद के बाद से होना है। तो इसका मतलब ये है कि रोज़े आराम न कटो, फिलहाल कोई चक्कर नहीं है। मुजाहिद जाफरी साहब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।